سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا، لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئرلیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا،
جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے، لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔ اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹیلٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا، جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ وہی ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے، بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے۔ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتہ تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا، وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے۔ اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی، جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے۔
دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا، پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان، اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا، تو وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے، ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے، خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا۔ وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی۔ ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا۔ تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی۔ جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی۔ اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی۔ کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا، یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی، یا کو ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا۔ ڈاکٹر سرار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو، اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کہ تاکہ وہ متوجہ ہوں۔ کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری، اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض، کہ میں تیرا مجرم بنوں۔ دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں، ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں۔ بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے، اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا، جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بہرحال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی۔ اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی،
اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں, تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے, یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں. اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا. اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے, سب کے سب عاجز آ گئے. تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی, وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا, اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے. اور یاد کب آیا دیکھیں 9-10 سال کے بعد. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے. بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے, جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی. تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا. پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا. عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دے, میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا. یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یوں گندم خراب نہیں ہوتی, سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے. اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی, شام تک بھی پھیل چکی تھی. اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا. کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے, اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں. اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں, ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے, اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا, اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں, اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا.
اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے، اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے۔ تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے۔ تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا۔ ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے؟ آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء، ان کی اولادیں، اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے۔ تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے۔ اب بڑی فاقے آ جائیں گے، کیا کریں؟ ان کا ٹھیک ہے، بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں۔ اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے۔ انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے، میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا، جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ۔ تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں، جی میں فکر ہو جائیں آپ، ایسے ہی ہوگا۔ لے گئے۔ اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا، جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں، بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے، اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے، میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی، ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا، اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی قافلے والوں تم چور ہو۔ اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا، ان کا جی جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو۔ تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا، بنیامین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا۔ الٹیمیٹلی بنیامین کے سامان میں سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا، اندازہ کریں ہر جگہ وہ ٹھونگ مارتے سن نال نال۔ تو اچھا یہ پھر ایران والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی، وہ لے گئی تھیں اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا، اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا۔ تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا، یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا، اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی، نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، میں تو ابے سے عہد کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو، تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ، اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائیں آپ نے ماننا نہیں ہے۔ تو وہ چلے گئے واپس۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا، ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے، اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلمایا ہے۔ الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے، ان کا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں، اب یہ دو جدائیاں کیسے برداشت کریں گے، آپ رحم کریں، ہم پہ ترس کھائیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی، تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں، دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں ہے،
शैतान ने ये हमारे दरमियान जुदाई डाली थी, क्योंकि इतने बड़े मनसब तक पहुंचने के लिए तकलीफ भी तो काटनी पड़ती है ना। हुसैन बनना कोई सौखा तो नहीं है, जन्नती नौजवानों का सरदार बनना है तो फिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और अंबिया को ये पता होता है कि कुर्बानी से गुजर के ही आप मकाम हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए मुझे बताई है ये बात, जाके मेरे वालिद की आंखों पे मलो, अल्लाह ताला उनकी बिनाई को वापस करेगा। और यूं वहाँ से कासिद निकला, वो कुर्ता लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम का। कुरान के अल्फाज हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम मुझे मुफन्नद ना समझो, वही अल मुहन्नद अनिल मुफन्नद, कुरान में अल्फाज हैं ये, यानी ये ना समझो कि मेरा दिमाग सठिया गया है, तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अच्छा, यूसुफ की खुशबू उस वक्त नहीं आई जब वो बिक के जा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दा डाला था। इधर अल्लाह ने यूसुफ की खुशबू, बहरहाल वही बशारत लेके आया, आंखों को लगाई, बिनाई वापस आ गई, और साथ खत आया कि अब आप वापस आएँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएँ और बनी इसराइल को शिफ्ट करें। वो सारे विद फैमिली वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आले नाल थे, उन्होंने एक किता ज़मीन उनको दिया, और यूँ बनी इसराइल वहाँ पे आबाद हो गए। और फिर हुकूमती लेवल पे रहे, यहाँ तक कि वहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट गालिब आई और इनको गुलाम बना लिया गया, जो किसी ज़माने में बादशाह एंजॉय कर रहे थे। और फिर उन गुलामों में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और फिरौनियों से निजात दिलवाई, एक मुंजी और हादी बना के। और फिर वो जाते हुए मुस्तदरिल इलाके में आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि जब कभी बनी इसराइल यहाँ से शिफ्ट हो तो मेरी लाश भी ले जानी है। फिर वो लाश भी ले गए, उस पर मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये पूरे का पूरा एक मामला था। और फिर वो आखिर में वही हुआ कि सजदा ताज़ीमी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और माँ बाप ने। उन ज़मानों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, जिस तरह के आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किया। इस उम्मत में हराम हो गया। अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में हदीस है कि अगर मैं सजदा ताज़ीमी जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें उस हक़ के सबब। अबू दाऊद में तो अल्फाज है, एक सहाबी ने हुज़ूर को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहे हैं, जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या मुझे सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं यार रसूलल्लाह। फरमाया मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें। और ये सजदा ताज़ीमी, सजदा इबादत हमेशा से अल्लाह के लिए रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम को सजदा इबादत नहीं किया, सजदा ताज़ीमी था। उन ज़मानों में टू बाउ डाउन भी होता था, झुका भी जाता था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने जो ख़त्म नबूवत फरमाई तो तौहीद भी ऐसी कामिल की है कि अब ये सब के सब मामलात ख़त्म। ख़त्म नबूवत की बरकत से कश्फ, इल्हाम, ये सब कुछ ख़त्म गैर नबी के ऊपर, सवाए बुखारी मुस्लिम में मुबशरात, वो भी ख्वाब। वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकते हैं, शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं, नफ्स की तरफ से। वो तो वक्त पूरा होगा तो पता चलेगा ये सच्चा या झूठा है। बाकी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब ये नबूवत की खबरें ख़त्म हो चुकी। अगले ज़मानों में ये होता था, अल्लाह ताला गैबी खबरें दिया करता था गैर अंबिया को भी। और अगले ज़मानों में ये भी था कि सजदा ताज़ीमी होता था। अल्लाह ताला ने तौहीद भी इस उम्मत में कामिल की कि सजदा ताज़ीमी भी हराम कर दिया, और अब किसी के लिए सजदा नहीं है। बल वो सजदा किया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बाजान ये देख लें, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने वो बचपन में देखा था। सरकार वो ख्वाब बड़ा देखा है, वो ताबीर होंदे होंदे उसका मज़ा लूटने के लिए 40 साल की मुशक्क़त, जुदाई, वो बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है। वो जो आखिरी सीन उन्होंने फिल्माए हैं ना, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात वाला सीन है, वो बंदा देख नहीं सकता। उस ज़माने में उन्होंने पहुँचा दिया जी। जो ईरान वालों ने वो ड्रामा सीरियल बनाई है 45 इकसात के अंदर। बहरहाल अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने इससे नबी अलैहिस्सलाम को भी बताया कि अगर आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तकलीफ काटी। हमारे नबी की तकलीफ फिर उस लेवल पे नहीं गई। अल्लाह ताला ने 8 साल के अंदर ही फतह मक्का करवा दिया। लेकिन बहरहाल अंबिया को कैसी कैसी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। ये वाक़यात सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग तो फील हो रहे हैं, लेकिन जब आप वो फिल्म देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस पे ये गुजर रही थी उसके लिए कितनी तकलीफ दे चीज़ थी। एक एक लम्हे पे तकलीफ जुड़ी हुई थी, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।